اچھا جی، تو تقریباً ہماری تمام پرفارمنسز کا جو ہے وہ اختتام ہو چکا ہے، اور یہاں پر جو شائقین ہیں اور جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، ان کے پیٹ کے اندر پتہ نہیں چوہے چھوڑ کر ہاتھی جیسے جانور جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں۔ تو اینڈ کے اوپر میں سر اعجاز کو دعوت دینے سے پہلے سر محبوب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج کے اوپر آئیں اور اچھے الفاظوں کے اندر ہماری جو جانے والی کلاس ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو سر محبوب کے لیے بھرپور تالیاں ایک دفعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے بھی بولا تھا اور اب دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ جب تک تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا انعقاد نہ کیا جائے، وہاں کے اسٹوڈنٹ اور طلباء ان کی سکلز کو پالش نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج اگر اس پروگرام میں پرسنلی اپنی رائے دوں کہ مجھے کون سا سیگمنٹ سب سے اچھا لگا، تو وہ شعر و شاعری والا تھا، اور دوسرے نمبر پر جو ایک ڈرامہ پیش کیا گیا، سب سے زیادہ محنت ان دو سیگمنٹ والوں نے جو بھی تھی وہ کی تھی۔ سب سے نمبر 1 پہ اگر رکھیں تو وہ شعر و شاعری، بہت محنت کی بچوں نے، اور نمبر 2 پہ جو گرلز نے ڈرامہ پیش کیا تھا اس میں بھی محنت۔ اب 3 سے 4 باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 پہ کہ جب اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں کلیئر ہو جائیں، پاس ہو جائیں، ایک دفعہ بچھڑ جائیں، پھر زندگی بھر ملنے کا موقع نہیں ملتا، اور یہ ایک دکھ بھری داستانیں ہوتی ہیں کہ بندہ ساری زندگی ایک شہر میں رہنے کے باوجود، ایک علاقے میں رہنے کے باوجود، جب عملی زندگی میں جاتا ہے پھر کبھی بھی اپنے دوست سے ملنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آج ہمیں تقریباً 2011 کا میرا میٹرک ہے، تو اس وقت سے آج تک بہت سارے دوست ادھر لاہور میں ہوتے ہیں، لیکن اپنی اپنی مصروفیات ہیں۔ جو آخری پیپر دیا تھا تب سے ملاقات ہوئی ہے اور آج تک ملاقات نہیں ہو سکی۔ کئی دفعہ کوشش کے باوجود بھی ہم سب ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکے، اور 5 سال ہو گئے مجھے جب میں نے مدرسے سے آخری کلاس پڑھی تھی، 5 سال ہو گئے، وہ بھی کوشش کے باوجود ہم ایک جگہ پر آج تک جمع نہیں ہو سکے۔ تو یہ جو کلاس کے اندر ایک دوسرے سے دکھ ہوتے ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی انبن ہو جاتی ہے، تو یہ وہاں پہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم اس کو سیریس لیں گے اور ایک کا منہ مشرق کی طرف، دوسری کا مغرب کی طرف ہوگا، یا دوسرے کا مغرب کی طرف ہوگا، تو وہ پھر جو رنجشیں ہیں وہ غموں میں بدل جاتی ہیں، اور غم انسان کو کبھی آگے نہیں جانے دیتی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ جب فارغ ہو جائیں، جب یہاں سے چلے جائیں، تو آپ کم از کم ایک دوسرے سے رابطے میں ضرور رہیے۔ نمبر 2 پہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ غیر نصابی سرگرمیاں، ان کا انعقاد تب تک صحیح ہے جب تک وہ ہمیں ہمارے فرائض سے غافل نہ کریں۔ اگر ہماری ہم نصابی یا غیر نصابی سرگرمیاں اس لمٹ کو کراس کر جائیں کہ وہ ہمیں ہمارے فرائض سے جو دور کر دیں، تو پھر ایسی ہم نصابی یا غیر نصابی سرگرمیوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج یہ پروگرام ہوا ہے، اب اگر 5 دن تک، ہفتے تک، یا کل یا پرسوں کی کلاس صرف اس وجہ سے خراب ہو جائے کہ بچے اسی چیز کو ڈسکس کرتے رہیں کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اس کو آج کی ڈیٹ میں رکھیں، آج کی ڈیٹ میں ہی اینڈ کر دیں۔ آج کی ڈیٹ میں آغاز ہوا، آج کی ڈیٹ میں اینڈ کر دیں۔ جو ڈسکس کرنا ہے آپ نے، جو بھی اس پر تبصرہ کرنا ہے، جو بھی آپ نے چیم گوئیاں اس پر کرنی ہیں، وہ آج ہی کر دیں۔ کل کی کلاس میں کسی قسم کا کوئی اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کل باقاعدہ وہ کلاسز ہوں گی اور ہم باقاعدہ کلاسز لیں گے، اور آپ کا جو ورک آپ کو دیا جائے گا یا آپ کو ملا ہوگا وہ آپ کو کروایا جائے گا۔
تو نمبر 2 پہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں تب تک کرنی چاہیے جب تک وہ ہمیں ہمارے فرائض سے دور نہ. سب سے اہم بات، وہ اہم بات کیا ہے کہ آپ اسکول لیول سے نکل رہے ہیں، آپ کالج لیول پہ جا رہے ہیں، کالج لیول سے آگے آپ یونیورسٹی لیول پہ جائیں گے، تو یہاں پر سب سے جو زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے وہ بندے کو اپنے عقائد، اپنے نظریات، ان چیزوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. یونیورسٹی لیول پہ خاص کر کے اور کالج لیول پہ عمومی طور پر کچھ ایسی تنظیمیں اور انجمنیں سرگرم ہوتی ہیں جو کہ اسلام سے بے بہرا اور نابلد کم علم والوں کو ان کے نظریات سے بہکا دیتی ہیں. تو نمبر 3 پہ یہ جو بات میں نے کی ہے کہ آپ نے کالج لیول پہ یا پھر یونیورسٹی لیول پہ اپنے نظریات کو مزید پختگی بخشنی ہے، نہ کہ وہ کمزور ہو جائیں اور لوگ آپ کو اپنے عقائد سے پھیر کر اپنے عقائد کی طرف وہ لگا لیں. مثال کے طور پر اگر میں ایک آدھی مثال دوں، قادیانی بہت سرگرم ہیں اس معاملے میں کہ وہ ایک عام مسلمان اسٹوڈنٹ کو لیتے ہیں، اور یہ بھی بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان سے زیادہ، ایک عام مسلمان سے زیادہ ایک قادیانی کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے. ان کے بچوں کی تربیت ہی اس طرح سے کی جاتی ہے، وہ اپنے سلیبس کے اندر اپنے عقائد اور نظریات کو شامل ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے نظریات کو کسی قادیانی بچے کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، وہ فرفر آپ کو جواب دے گا اور آپ وہاں پہ شکست سے دوچار ہو جائیں گے. تو کم از کم ہمارے پاس دین اسلامیہ کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کا دفاع کر سکیں، اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کر سکیں. تو یہی 3 باتیں تھیں. ایک، غیر نصابی سرگرمیاں تب تک ہونی چاہیے جب تک فرائض سے لا علم نہ ہوں. نمبر 2 پہ ہمیں اپنے نظریات کو بچا کے رکھنا ہے، اور نمبر 3 پہ ہمیں اس کلاس سے جانے کے بعد ایک دوسرے سے رابطے قائم رکھنے. بس یہی 3 باتیں تھیں، ان کو آپ اپنے ساتھ لے جائیے. باقی آپ کی یہاں پہ شرکت پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید.